أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. یہ ابھی پڑھی گئی آیات سورہ صافات کی ہے، آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 111 تک 112 تک۔ دراصل ابھی چونکہ قربانی کے ایام قریب ہیں، مناسب یہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں اس سلسلے میں جو ہدایات موجود ہیں اس سے متعلق درس ہو جائے، اس لیے ان آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پیارے پروردگار مجھ کو صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ دراصل جب عراق بابل شہر سے اللہ کی جانب سے حکم ہوا تھا کہ فلسطین ہجرت کر جائیں، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور جاتے ہوئے دعا بھی کی تھی اولاد کے لیے۔ چونکہ تقریباً 80 سال کی عمر ہو گئی تھی، اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اس دعا کی قبولیت کی بشارت سنائی اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دے دی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دے دی۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، قال یا بنی انی اری فی المنام، تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ تم کو میں ذبح کر رہا ہوں، لہٰذا تم سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے کہا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، چنانچہ جب دونوں مطیع و فرما بردار ہو گئے، یعنی اس حکم کی تکمیل کے لیے باپ اور بیٹے دونوں تیار ہو گئے،
وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ماتھے کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اس وقت ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا كذلك نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، ان هذا لهو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اس پر پچھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا، سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ دراصل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے واقعات میں ہم لوگوں کے لیے بہت سارے اسباق چھپے ہوئے، اس کا سلسلہ عراق اور بابل سے شروع ہوتا ہے، اور اس واقعے پر آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش اور امتحان کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور یہاں اس طور پر ختم ہوتا ہے کہ خود امتحان لینے والا، خود ایگزامینر، وہ یہ کہہ کر کے یہ سلسلے کو ختم کرتا ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان ہو گیا ہے، اب بس کرو۔ یعنی تم نے ہر امتحان کو کامیاب کرتے 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 تم یہاں تک پہنچے کہ اتنے بڑے امتحان کو بھی تم نے کامیاب کر دیا، لہٰذا اب اور زیادہ ہم تم سے کوئی آزمائش کا اور امتحان کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اب وہ کن کن امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کامیابی کے ساتھ اپنا رول پلے کیا، وہ اس کی تو بہت ساری تفصیلات ہے اور وقت بھی زیادہ لگے گا۔ یہ واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے امتحانات میں سب سے آخری واقعہ ہے، اور بہت ہی اہم ترین واقعہ ہے۔ تفصیل تو اس کے اندر آ گئی ہے کہ جو آیات کے اندر بیان کی گئی۔ ہوا یہ کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بہت ہی دعاؤں کے بعد اور بہت ہی تمناؤں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے تھے، 80 سال کی عمر، اور اس عمر تک اولاد نہیں، اور کافی تمناؤں کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت، اور اس ولادت کے بعد پھر ان کے لیے حکم یہ ہونا کہ یہ بیوی اور بچے کو لے جا کر کے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیں، جہاں پر انسان تو انسان کوئی پرندہ بھی پر نہ مارتا ہو، اور کوئی کھانے پینے کی کوئی زندگی کے آثار وہاں پر نہ ہو۔ اللہ کے حکم پر اس پر بھی تیار ہو گئے، اور وہاں پر جو کچھ حالات پیش آئے وہ قرآن نے مختلف مواقع پر بیان کیا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گئے۔ یہاں قرآن نے تو صرف اتنا ہی بیان کیا، فلما بلغ معہ السعی، سعی دوڑنے کو کہتے ہیں، محنت کو کہتے ہیں، سعی بین الصفا والمروہ کہا جاتا ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا۔ تو جب اس عمر کو پہنچ گئے، قرآن نے تو اتنا ہی بیان کیا، اس کی تفصیلات کے اندر مفسرین نے مختلف عمریں بیان کی ہیں، 7 سے شروع ہو کر کے 13-14 تک کی عمریں مفسرین بیان کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی عمر ہو، تو یہ وہ عمر تھی جب کہ عام طور پر باپ کو اپنے بچوں کے اوپر بہت زیادہ محبت آتی ہے، ایسی عمر تھی۔ اس عمر میں آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ بڑا عجیب و غریب حکم ہے، نبی کا خواب یہ سچا خواب ہوتا ہے، وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے، تو ضرورت نہیں تھی، جب نبی کا خواب وحی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں، تو ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے سے مشورہ کریں۔
حالانکہ یہاں اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے مشورہ کیا، یا ابتی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بھئی جب اللہ کا حکم ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کا حکم ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بیٹے سے؟ اگر خدا نخواستہ بیٹا اجازت نہ دیتا تو کیا نہیں کرتے، یہ سوال پیدا ہوتا۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل وہ یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کی تربیت کیسی ہوئی، اور اللہ نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، کہ اللہ کے حکم پر مر مٹنے کی عادت اور مر مٹنے کا جذبہ اولاد کے اندر ہونا، یہ اولاد کی تربیت کی بنیاد ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کیا تو فوری بلا تردد بیٹے نے کہہ دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو حکم ہوا کر دیجیے۔ اس کے پیچھے ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آخر کون سا وہ جذبہ تھا ہوگا جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں جو حکم ہوا وہ کر گزریے، یعنی یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ایسا کیسا حکم ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا حکم ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اور میری کیا غلطی ہے، بلکہ آج کل کی زبان میں اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتی ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھئی قربانی ہو رہی ہے، جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ تکلیف دے رہے ہیں، یہ کیسی لاجک ہے کہ کسی جانور کو، کسی جاندار کو تکلیف دی جائے اور تکلیف دے کر کے اپنا پیٹ بھرا جائے، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم سب کو یہاں پر ان آیات کے ذریعے سے یہ غور کرنا ہے کہ جو قربانی ہے، قربانی کے پیچھے کی لاجک کیا ہے، اور جب تک وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک اس کے اوپر کیے جانے والے اعتراضات کا پراپر جواب نہیں مل سکتا ہے۔ دراصل مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان والا یہ ہے کون؟ اس کا اصل ڈیفینیشن ہے کیا ایمان والا؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے تمام ضروریات کو، حاجات کو، خواہشات کو، دل میں آنے والی باتوں کو، دماغ میں آنے والی تمام چیزوں کو وہ حوالے کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور وہ یہ مانتا ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے اور میں اس کا ماتحت ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ بندہ یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ غلام سے کیا جاتا ہے۔ آج کل چونکہ غلامی کا سسٹم نہیں ہے، اس لیے ہم کو غلام کس کو کہتے ہیں اس کے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ گھر کی کام کرنے والی کو ہم باندھی سمجھ لیتے ہیں، اپنے دکان میں کام کرنے والے کو غلام سمجھتے ہیں، یہ غلام نہیں ہے، وہ خادم، خدمت کرنے والے کو غلام نہیں کہتے۔ غلام وہ ہوتا ہے جو دراصل ہمارے ملک میں ہمارے خلاف اس نے منصوبہ بنانے کے لیے ہم سے جنگ کی، لیکن وہ جیت نہیں سکا، جس کی وجہ سے اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ یعنی آئے تھے وہ ہمارے ملک ہمارے خلاف جو ہے جنگ کرنے کے لیے، لیکن وہ جیت نہیں سکے، گرفتار ہوئے۔ گرفتار ہونے کے بعد آج کل کا جو سسٹم ہے وہ جیل میں بھر دیا جاتا ہے اور وہاں ان کے سارے حقوق سلب ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام نے جیل بھرنے کے کانسیپٹ کے مقابلے میں اسلام نے یہ ایک دوسرا کانسیپٹ دیا، جیل میں رکھنے کے بجائے اپنے گھر میں رکھو، کھلاؤ پلاؤ، حقوق ادا کرو، صحیح پہناؤ، اور اگر ضرورت ہو شادی کی تو شادی کرو، نکاح کرو، یہ سارے حقوق دیے، اور بہانے ایسے طے کیے کہ یہ بہانے سے غلام آزاد کر دو، یہ بہانے سے غلام آزاد کر دو، یہ بہانے سے غلام آزاد کر دو۔ تو غلام کی آزادی کا سسٹم بنایا۔ یہ جو غلام ہوا کرتا تھا اس کی پوری کی پوری یعنی یہ مکمل طور پہ ڈیپینڈ ہوتا تھا اپنے آقا کے اوپر، حتیٰ کہ اس کے دل کے خواہشات کی بھی کوئی اہمیت نہیں، جو کھلائیں گے کھائیں گے، جو پہنائیں گے پہنیں گے،
جو کچھ دیا جائے گا اس کو قبول کر لیں گے، جو نہیں دیا جائے گا اس پر کوئی مطالبہ نہیں کریں گے۔ ان کی جو سب سے آخری خواہش ہوا کرتی تھی غلاموں کی وہ یہ کہ مجھے آزاد کر دیا جائے۔ ان کی سب سے آخری خواہش آزادی، اس کے نیچے ان کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے، بندے کی سب سے آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جیسے غلام سے جب آقا راضی ہو جاتا ہے تو آزاد کر دیتا ہے، تو اس کی سب سے آخری خواہش آقا کی رضامندی، ایسے ہی اس بندے کی سب سے آخری خواہش، جو غلام کی آخری خواہش، آقا کی رضامندی۔ جب رضامندی ہے تو یہ بات طے ہو گئی کہ مسلمان وہ ہے جو کسی بھی لاجک کے پیچھے گئے بغیر وہ اپنے رب کو مانتا ہے، اپنے رب کی مانتا ہے، تبھی وہ مسلمان۔ اسے سمجھ میں آئے تب بھی مانے گا، سمجھ میں نہ آئے تب بھی مانے گا۔ اس وجہ سے ہم قربانی تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، قربانی تو اس لیے کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، یہ ہمارا سب سے پہلا جواب ہوتا ہے۔ اور یہی بات اور یہی سبق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے اس واقعے کے اندر اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ وحی کا۔ کیوں؟ وائی، کیوں کا جواب کہ میں تم کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں اور میرا خواب وحی ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے۔ کیوں کا جواب حکم الہی۔ اور بچے کی جانب سے جو ریسپونڈ ہے وہ کیسا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ٹھیک، کچھ آگے بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ حکم الہی، اللہ کا حکم، افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا کر گزری۔ اب آگے کچھ، یعنی یہ اتنی آخری چیز ہے کہ اس کے آگے تو ہم وہ بھی نہیں کھول سکتے۔ یہ سب سے بڑی لاجک ہے کہ ہماری ہر کام کے اندر ہماری سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ ہم کسی کو ماننے والے ہیں، اور ہم اپنی عقل کے آگے بھی کسی کو سمجھتے ہیں۔ شریعت کو ہم اپنی عقل کے آگے سمجھتے ہیں، احکام کو ہم اپنی عقل کے آگے سمجھتے ہیں۔ یعنی آگے سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل کا جو ہمارا دائرہ ہے وہ دائرے سے آگے کی چیزیں ہیں۔ یہ اب کوئی کوشش کریں گے تو بات سمجھ میں بھی آئے گی۔ تو سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے آگے ہمارے کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مان لیا کہ بس حکم ہے تو ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کر لیجئے، جو حکم ہوا کر لیجئے، اور انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ لیکن دوسری بات اگر غور کیا جائے تو یہ بات ہمیں بایولوجیکل بھی سمجھ میں آتی کہ جب انسان کو پیدا کرنے والا اللہ اور درختوں کو پیدا کرنے والا اللہ، جانور کو پیدا کرنے والا اللہ، سب کا خالق وہی، سب کا مالک وہی، تو بھئی کسی جانور کو ذبح کر کے کھائیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ سائنس نے اس بات کو پروف کر دیا کہ جتنے درخت ہیں وہ بھی اپنے اندر احساس رکھتے ہیں۔ جب سائنس نے پروف کر دیا تو اب اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ پھل توڑیں گے تو بھی اس کو تکلیف ہوگی، آپ سبزی کاٹیں گے تب بھی تکلیف ہوگی۔ تو جب سائنس اس کو ثابت کر دینے کے بعد بھی بڑے مزے سے جو ہے پھل کھا رہے ہیں، بڑے مزے سے جو ہے ترکاریاں کھا رہے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں، تو بھئی یہاں تکلیف دے رہے ہیں تو کچھ نہیں، اور وہاں تکلیف دے رہے ہیں تو وہاں تکلیف کا احساس۔ پتہ چلا کہ یہ تکلیف کی بات نہیں ہے، دراصل یہ اسلام کے خلاف ایک اعتراض گھڑنے اور اس کو اسلام کو کچھ جو ہے اپنی عقل مندی کا ثبوت دینے کی ایک کوشش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مالک اللہ ہے
مالک اللہ ہے. تو مالک اپنے کسی مملوک کو کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ چیز پیدا ہی کی گئی ہے اسی لیے تاکہ انسانوں کو اس کے ذریعے سے فائدہ ہو. جو حلال جانور ہے وہ دنیا کے اندر جو مختلف مقاصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اس کو کھائیں پیئے اور اپنی صحت بنائے. جب مالک کی طرف سے یہ آفر ہے اور اس نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے تو پھر یہ سمجھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی بڑے فائدے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کیا جاتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کیا جاتا ہے. ایسے کتنے ہم مچھر کو مار رہے ہیں, کتنی مکھیوں کو مار رہے ہیں, کتنے چونٹیوں کو مار رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. کیا یہ جاندار نہیں ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جاندار ہیں. اس کے باوجود اگر چونٹیاں آ گئی اور وہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے تو اس کو مار رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں راستے سے, پتہ نہیں کتنی چونٹیاں ہمارے گاڑی کے نیچے آ رہی, لیکن ہم گاڑی ہی نہیں چلائیں گے اس ڈر سے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نیچے نہ آ جائیں. بھائی جان تو جان ہے, تکلیف تو تکلیف ہے, وہ بکرے کو ہو کہ وہ اونٹ کو ہو کہ وہ گائے کو ہو کہ مکوڑے کو ہو, تکلیف تو سب کے لیے برابر ہے. جب تکلیف سب کے لیے برابر ہے تو پھر یہ سمجھنا کہ ایک جگہ تکلیف ہوگی اور ایک جگہ تکلیف نہیں ہوگی, یہ سمجھنا تو بیکار سی بات ہے. تو اس کام کے لیے ہم نہ اپنی گاڑی چلانا چھوڑتے ہیں اور نہ چیونٹیوں کا پاؤڈر چھینکنا چھوڑتے ہیں. ہر جگہ اس کا مکمل طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ان سب کے ساتھ ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ انسان کا جو دانتوں کا سسٹم اللہ نے بنایا ہے اس پر بھی اگر غور کیا جائے تو دونوں قسم کے دانت ہیں. جو بکریاں ہوتی ہیں ان کے دانت سارے فلیٹ ہوتے ہیں, وہ سبزیاں کھانا ہے ان کا کام, اور سبزی کھانے کے لیے ویسے دانت کافی ہے. جو گوشت خور جانور ہوتے ہیں ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں سارے کے سارے. کتے کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں, گوشت خور ہیں. انسان کے دانتوں کا سسٹم اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کے دانت کچھ جو ہے فلیٹ ہے اور کچھ نوکیلے. یہ اس بات کا بہت مسلم ثبوت ہے کہ بائی نیچر انسان کو اللہ نے گوشت خور پیدا کیا ہے. ترکاریاں اور سبزیاں اور فروٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی اس کی غذا ہے اور گوشت بھی اس کی غذا ہے. اسی وجہ سے تو اس کے دانت ایسے ہیں. اب یہ بھائی ان تمام چیزوں کو اگر تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھ دیا جائے اور ہمارے وہ عقل مند سمجھے جانے والے لوگ جو دوسرے مخلوقات کے ساتھ اظہار ہمدردی میں اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں, ان سے ہمارا سوال یہ کہ بھئی آپ کے علاقوں میں اور ہر ملک کے اندر, ملک کے ہر شہر کے اندر زو پارک موجود ہے. تو اب زو پارک کے اندر شیر بھی ہے, چیتا بھی ہے, اس طرح کے اور بھی جانور ہیں. کھلاؤ ان کو گھاس, وہ تو نہیں کھلائیں گے. کیا کھلائیں گے؟ گوشت. بھئی اس کو گوشت کھلائیں گے تو کسی کو مار کر کے اس کو گوشت کھلا رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ یہ جو ہے شیر یہاں رہے گا تو ہم کماتے رہیں گے. لوگ آ کے شیر دیکھیں گے اور ہم کو ٹکٹ دے کر کے جائیں گے. تو خود کمانے کے واسطے مختلف جانوروں کی جان لی جا رہی ہے اور جان لے کر کے اس شیر کے سامنے گوشت ڈالا جا رہا ہے تاکہ وہ زندہ رہے گا تو ہم کماتے رہیں گے. یہ کیوں؟ یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے کہ یہ دو. اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع ہے تو جانور کو تکلیف, اور جب اپنا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی تکلیف نہیں جانور کو. یہ تو غلط بات ہے. اس وجہ سے یہ جو بہت سارے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں خاص طور سے اس موقع پر کہ جانوروں کو تکلیف دینا ہے
ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مالک جانور کا بھی اللہ ہے اور مالک ہمارا بھی اللہ ہے۔ ہمارے مالک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جانور کو ذبح کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جب اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے تو اس صورت میں ہمیں اب یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات نہیں ہے کہ کس صورت میں کس کو تکلیف ہوگی اور کس صورت میں تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پابند ہے حکم الہی کے، اس کے آگے ہمیں یہ سوچنا نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے کس کو کیا ہوگا، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہمیں وہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنے جانوروں کو کاٹ کے کھانے کے بجائے یہ پیسہ کسی غریب کو کپڑے پہنانے میں لگا دو، یہ پیسہ کسی غریب کو کھانا کھلانے میں لگا دو، یہ پیسے سے کوئی غریب پڑھ سکتا ہے اس میں لگا دو۔ وہ کیلکولیشن کیا جاتا ہے کہ اتنے جانور آئے اور اتنے بکے اور اتنے بکے تو اتنا جو ہے ریونیو جنریٹ ہوا، اور اس کے بعد یہ اگر اتنا پیسہ کہیں پر کسی یونیورسٹی قائم کی جاتی تو اس صورت میں اتنا سب کچھ ہوتا۔ کیلکولیشن، اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جو آپ اپنی ایک ایک شادی میں کروڑوں روپے لاکھوں روپے اڑا رہے ہیں پٹاخوں میں، وہ پیسے جمع کرو، جمع کر کے یونیورسٹی قائم کرو۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک صحیح اور درست اور حکم الہی کی تکمیل ہو رہی ہے، اس کو روک کر کے آپ یونیورسٹی قائم کروانا چاہتے ہیں، اور جو اسراف اور بربادی ہو رہی ہے پیسے کی، اور خود آپ کے گھر میں بربادی ہو رہی ہے، تو وہ بربادی کو روکنا نہیں چاہیں گے۔ یعنی غلط کام روک کر کے پیسے کو بچانے کی فکر نہیں ہے، صحیح کام روک کر کے پیسے کو بچانے کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے کہ جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف، ان پروپیگنڈوں کی وجہ سے ہمیں اسلام کے کسی بھی حکم کے تئیں استخفاف اور کمی اور اس کی اہمیت و عظمت ہمارے دل سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر اس کا جواب ہمیں سمجھ میں آتا ہے تو ہم اس کے جواب کو سمجھیں، نہ سمجھ میں آتا ہے مطالعہ کریں، نہ سمجھ میں آتا ہے تو علماء سے رابطہ کریں، کتابوں کی تخریج کریں، نکالیں کتابوں سے اس کے جوابات اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی اعتراض کر دیا اور اس اعتراض سے ہم متاثر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔